اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ اہل ایمان کا سفر آخرت۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شرکت کے لیے ہم ایک قبر کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے جو کہ ابھی تیار نہ ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قبر کے پاس تشریف فرما ہو گئے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد سرنگوں کی طرح ایسے بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھڑی لے کر زمین کریدنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمانے لگے کہ عذاب قبر سے اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کلمات ارشاد فرمائے اور پھر فرمانے لگے کہ ایک مومن جب دنیا سے ناتا توڑ کر سفر آخرت پر چلنے لگتا ہے تو اس کے پاس سورج کی طرح چمکدار چہروں والے فرشتے جنتی کفن اور جنتی حنوط لے کر آتے ہیں۔ تا حد نگاہ فرشتوں کی قطار نظر آ رہی ہوتی ہے۔ پھر ملکن موت اس مومن کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے، اے نفس مطمئنہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی بخشش و مغفرت اور اس کی رضا و خوشنودی کی جانب چل پڑ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی کے قطرے مشک کے منہ سے ٹپکتے ہیں۔ فرشتے پلک جھپکنے کی اسی مقدار بھی مومن کی روح کو ملکل موت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اس سے لے کر اسے جنتی کفن اور جنتی حنوط میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ کستوری سے بھی زیادہ بہتر خوشبو میں لپیٹے ہوئے اس سے لے کر آسمانوں کی بلندی کی طرف پرواز ہو جاتے ہیں۔ یہ ملائکہ جب دوسرے فرشتوں کی قطاروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں، یہ کس خوش قسمت کی پاکیزہ روح ہے؟ تو روح کو لے جانے والے فرشتے اچھے اچھے ناموں سے اس کو لقب دیتے ہوئے کہتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ یہاں تک کہ آسمان دنیا پر پہنچ کر فرشتے دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں، آسمان دنیا پہ معمور فرشتے دروازے بھی کھولتے ہیں اور مومن کی روح کا استقبال بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر آسمان کے ملائکہ مقربین 7ویں آسمان تک رخصت کرنے کے لیے ہمراہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کو علیین میں رکھ دو، اسے واپس دنیا کی طرف لوٹا دو، اس کے نامہ مال کو علیین میں رکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ اسے میں نے وہیں سے ہی پیدا کیا تھا، اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور پھر وہیں سے دوبارہ انہیں نکالوں گا حکم الہی کے مطابق۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لٹا دی جاتی ہے۔ 2 فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے سوال جواب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ مومن کہتا ہے، میرا رب وحدہ لا شریک ہے۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں، تمہارا دین کیا ہے؟ مومن کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے تیسرا سوال کرتے ہیں، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا ہوں جنہیں تم میں مبعوث کیا گیا ہے؟ مومن کہتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں، یہ جوابات تو نے کہاں سے سیکھے؟ مومن کہتا ہے، میں نے قرآن پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر ایک منادی ندا دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچ فرمایا، اسے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو تاکہ جنتی خوشبو اور جنتی ہواؤں سے وہ بہرور ہو سکے۔ اسی قبر کو تا حد تک
حد نگاہ کھلا کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر معطر اور خوشبو والا انسان اس کے پاس آ کر کہتا ہے اس خوشیوں بھری دن کی تجھے مبارک ہو، یہی وہ دن تھا جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مومن اس خوبرو انسان سے پوچھتا ہے خوشخبری سنانے والے تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں تیرا عمل صالح ہوں۔ مومن پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور التجا کرتا ہے یا الہی رب العالمین قیامت قائم فرما دے تاکہ میں اپنے اہل و خانہ اور خدام کی طرف لوٹ جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں گم رہنے والا آخرت سے بے پرواہ کافر کا سفر آخرت شروع ہوتا ہے تو کالے سیاہ چہروں والے فرشتے کھردرے سے ٹاٹ لے کر آسمان سے اترتے ہیں، جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہیں تک وہ برجمان ہو جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر کافر کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے اے نفس خبیث، اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضی اور اس کے قہر کی طرف نکل۔ پھر اس کے جسم کے سارے اعضاء روح اس طرح کھینچتا ہے جیسے گیلی اون سے سینگ کھینچی جاتی ہے، استغفر اللہ۔ ایسے سخت انداز سے کافر کی رگیں پٹھے شکستہ ہو جاتے ہیں۔ ملک الموت اس کی روح کو جو ہی پکڑتا ہے تو کالے سیاہ اور خوفناک شکلوں والے فرشتے فوراً اس کی روح کو اپنے گرفت میں لے کر اسے کھردرے ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس روح سے مردار کی بو آ رہی ہوتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر جب آسمان کی طرف مہر پرواز ہوتے ہیں تو فرشتوں کی جس لی جماعت کے پاس گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ کس خبیث کی روح ہے؟ روح کو لے جانے والے سیاہ فرشتے اسے برے برے ناموں سے پکارتے ہیں، کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح خبیث ہے، یہاں تک کہ جب آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں تو ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک سوئی کے ناکے کے اونٹ داخل نہ ہو۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کے لکھت یعنی انامہ اعمال کو سجین میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تلاوت ارشاد فرمائی اور جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا اگر آسمان سے لے کر پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھینک دیتی ہے، پھر اس کافر کی روح اس کے جسم میں لٹا دی جاتی ہے۔ دو فرشتے اسے اٹھا کر بٹھا لیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم۔ فرشتے پھر پوچھتے ہیں ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم۔ فرشتے تیسرا سوال کرتے ہیں اس ہستی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے جنہیں تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا؟ کافر کا پھر وہی جواب ہوتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر ایک منادی ندا دیتا ہے یہ بندہ جھوٹ بکتا ہے، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو، اس کی قبر کا دروازہ جہنم کی طرف کھول دو، جہنم کی بدبو اور تپش سے اس کی قبر کو بھر دو، بدبو اور تپش سے اس کی قبر کو بھر کے اسے اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں سے اس طرح پیوست ہو جاتی ہیں، استغفر اللہ۔ پھر ایک بدبو صورت گندا لباس اور بدبو سے بھرا ہوا شخص آ کر اسے کہتا ہے اس برے دن کی تمہیں خوشخبری ہو، یہی وہ دن تھا جس کا وعدہ تجھ سے کیا گیا تھا۔ کافر پوچھتا ہے اے بد شکل تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں تمہارا برا عمل ہوں۔ پھر کافر پکار کے کہتا ہے اے مولا تو قیامت قائم نہ کرنا، تو قیامت قائم نہ کرنا، کیونکہ میدان حشر میں میری رسوائی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تہجد گزار بنائے، 5 وقت کا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔